بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ غصے سے کال کاٹ کر موبائل دیوار پر دے مارا۔ نیند میں بیٹھے مولوی صاحب اور گواہان اپنی جگہ سے اچھلے۔ ادب خان سکون سے کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا خانزادہ حدید کا کہا کوئی ٹال نہیں سکتا، کیونکہ وہ انکار کا آپشن کم ہی رکھتا تھا۔ عیسیٰ بھی لاکھ ناراضگی جتا لیتا، خود کو ٹھنڈا کر کے اگلے کچھ منٹوں میں مولوی صاحب کے سامنے بیٹھا تھا۔ پوروا کے ساتھ شائستہ بیگم بیٹھی تھی۔ ہاسپٹل سے بھیجتے ہوئے کہہ دیا ملنے آؤں گی جلد۔ ملنے آئیں تو نکاح کے لیے بٹھا دیا کہ یہ ضروری ہے۔ وہ کٹ پتلی بنی، وہ سب کرتی چلی گئی جو کہا جا رہا تھا۔ عیسیٰ نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ اس اکڑو وسیلے انسان سے پالا پڑا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے وہ دونوں نکاح کے بندھن میں بن گئے۔ عیسیٰ نکاح ہوتے ہی کمرے میں جا کر دھاڑ سے دروازہ بند کر گیا۔ ادب خان مولوی صاحب اور گواہان کو جہاں سے لایا تھا وہاں چھوڑنے چلا گیا۔ شائستہ بیگم رونی صورت لے کر بیٹھی پوروا کو دوسرے کمرے میں جھوٹے سچے دلاسے دیتی سلا چکی تھیں۔ باہر آئیں تو مؤدب سا ادب خان ان کا منتظر تھا۔ ان کو جس خاموشی اور رازداری سے لایا تھا، اسی خاموشی سے واپس گھر پہنچایا اور خود خانزادہ کے شہر والے گھر میں چلا گیا۔ عیسیٰ کے اپارٹمنٹ کا بیرونی دروازہ جاتے ہوئے ادب خان نے خود لاک کر دیا تھا۔ وہ 2 الگ کمروں میں پڑے تھے۔ فرق اتنا تھا، پوروا اس بار بھی معاملے کی سنگینی کو سمجھے بنا نیند کر رہی تھی اور دوسرے کمرے میں لیٹا عیسیٰ اپنی بے بسی اور اس زبردستی رشتے پر غصے سے رات بھر سو نہیں پایا تھا۔ ادب خان نے خانزادہ کو سب خیریت سے ہو جانے کی اطلاع دی تو وہ بھی گہرا سانس بھرتا تھکن زدہ سا اٹھ کر بستر پر لیٹا اور پریہان کو عادت کے مطابق سینے سے لگا کر اس کے چہرے کو نرمی سے چھوتا، اس کے سر پر گال لگا کر آنکھیں مون گیا۔ رات کو دیر سے پہنچی شائستہ بیگم نیند سے بے حال صبح وقار صاحب کے جگانے پر اٹھی۔ وقار صاحب اتنے دن کا صبر ختم کیے پوروا کی غیر موجودگی کا سوال کر رہے تھے۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے ان کو بولتا سن رہی تھی۔ ان کی غائب دماغی پر وقار صاحب بری طرح سے جھنجھلائے تھے۔ دیکھیں شائستہ، آپ کی طبیعت کا لحاظ کر رہا ہوں، آخر پوروا کہاں گئی اتنا تو بتا دیں۔ وہ جوان لڑکی ہے، ذمہ داری ہے، ہماری خبر ہونی چاہیے۔ وقار صاحب بہت ضبط سے بول رہے تھے۔ اس رات کی غائب ہوئی پوروا اتنے انتظار کے بعد ابھی تک نہیں لوٹی تھی۔ شائستہ بیگم کا آپریشن کامیاب ہوا تھا، وہ سنبھل گئی تھی، گھر آ گئی تھی، ہفتہ گزر گیا تھا، پوروا ابھی تک غائب تھی۔ کچھ دن تو خاموش رہے مگر اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کو تھا۔ شائستہ بیگم کی خاموشی بتاتی تھی وہ جانتی ہے پوروا کہاں ہے۔ پریہان کے پاس بھیجا تھا، وہ ایسے حالات میں تھی، عدت اور تنہائی۔ میری ہر وقت بگڑتی حالت نے مجھے پریشان کیا تو اس کو وہاں پر بھیج دیا۔ اب تو ماشاءاللہ حدید گھر پر آ گیا ہے، کچھ وقت وہ پاس رکھیں گے، پھر پریسا کے پاس چلی جائے گی۔ وہ متحمل سا بول رہی تھی، دل دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ وقار صاحب کا یہ روپ پہلی بار سامنے آیا تھا۔ پریسا کے پاس کیوں ہماری بھی بیٹی ہے، دربدر کیوں کر رہی ہو؟ وہ دانت کچکچا کر رہ گئے۔ واقعی ہماری بیٹی ہے، مجھے لگتا ہے بس میری بھانجی ہے وہ، اچھا ہے اس کی بہنیں سنبھالیں۔ شائستہ بیگم کے ہولے لہجے پر وہ ٹھٹکے۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، جانے سے پہلے کچھ دن ہمارے پاس بھی لے آنا، پھر جانے بچی سے کب ملنا ہو۔ وہ لہجے میں نرمی بھر لائے۔ شائستہ بیگم کے اتوار اور پوروا کا غائب ہونا ٹھٹکا رہا تھا۔ اگر انہیں حقیقت کا علم ہو گیا تو، لیکن حقیقت کا علم ہوتا تو ایسے چپ نہ رہتی۔ وہ سر جھٹکتے مطمئن ہوئے۔ ہم لے آؤں گی، ذرا طبیعت سنبھل جائے۔ وہ بس اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ دل بھر آیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اب آرام کرو، میں آفس جاتا ہوں۔ ان کے حامی بھر لینے پر وہ سکون سے بولتے اٹھ کر چلے گئے۔ مسز شائستہ نم آنکھیں لیے کروٹ بدل گئی۔ عورت تھی، عمر کے اس حصے میں بحث کرنے اور جھگڑا کرنے سے ڈر گئیں۔ یہ روپ گھناؤنا تھا، مگر پوچھنے پر ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا تو کیا کر لیتی۔ ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزار بیٹھی تھی اور اب اللہ کی مصلحت سمجھ آ رہی تھی، اسی لیے شاید بے اولاد تھی وہ انسان اس قابل نہیں تھا اولاد جیسی نعمت سے نوازا جاتا۔ پھر اب تو حدید نے جو فیصلہ کیا تھا وہ متذبذب تھی مگر بہتر لگ رہا تھا۔ اکھڑ اور مغرور سا عیسیٰ خان انہیں اپنے ترش رویے کے باوجود اچھا لگا تھا۔ جیسا بھی تھا کم سے کم غیرت مند تو ہوگا۔
اپنے نگاہ میں موجود لڑکی کی حفاظت کر سکے گا۔ وہ حدید کے فیصلے پر یقین کر گئی۔ اب ایسے ہاتھوں میں تھی پرواہ کہ کوئی بری نظر نہیں ڈالے گا۔ آغا جان، میں باپ بننے والا ہوں۔ خانزادہ کے مسکراتے اچانک جملے پر ایک پل کے لیے سناٹا سا چھا گیا۔ اس وقت سب کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ خانزادہ نے ڈھونڈ کر ایسا وقت سوچا جب سارے حویلی والے موجود تھے۔ خان یوسف کچھ دیر تو بے یقین سے اسے دیکھنے لگے، پھر زور سے قہقہا لگایا۔ سب میں خوشی کی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ یکدم شور سا مچ اٹھا تھا۔ میرا وارث آ رہا ہے، میرا شیر آئے گا۔ خان یوسف نے جیسے شرط لگائی تھی۔ سب خانزادہ کو مبارکباد دے رہے تھے۔ خانی بیگم نے پل میں سب ناراضگی خفگی بھلا دی۔ بس اتنا یاد رہا وہ دادی بن رہی ہیں۔ خان عاصر نے اسی وقت صدقے میں بکرے دیے۔ داور اور یاور صدقے دل سے اس کے لیے خوش ہو رہے تھے۔ مورے اور چچی جان، میں چاہوں گا اب پریہان سے اپنا دل صاف کر لیں۔ نہ کر پائیں تو مجھے کہہ دیجیے گا، میں اسے شہر شفٹ کر دوں گا، لیکن اب مزید کوئی سخت بات نہیں ہونی چاہیے۔ پریہان کو میں سمجھا دوں گا، وہ چھوٹے خاندان کی ہے یا آپ سب کے معیار کی نہیں، یا جو بھی، اب وہ بس میری بیوی ہے، اسے وہی مقام دیا جائے، وہی سمجھا جائے۔ خانزادہ نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے آغا جان کی طرف دیکھا۔ وہ اسے گھورنے لگے تھے۔ اچھا بس اب زیادہ باپ نہ بنو، ہمارے وارث دے رہے ہو، اب کوئی ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ خان یوسف نے بھی اسے گھرکتے ہوئے باقی سب کو سنایا۔ ثنا بیگم تو سب کو یکدم بدلتا دیکھ کر ہی حیران تھی، سر جھٹک کر ناک چڑھایا۔ پریہان کے ماں بننے کا علم ہوتے ہی خانی بیگم اور اس کی دیورانیاں تو سب ناراضگی اور شکایات بھلائے اس کے پاس آئی تھی۔ وہ حیران رہ گئی۔ خان یوسف نے اس کے سر سے کئی کڑکتے نوٹ وار کر ملازموں میں بانٹے۔ ان کی دلی مراد بر آئی تھی، وارث وہ بھی خانزادہ سے۔ ان کی برسوں کی خواہش پوری ہوئی تھی۔ خانی بیگم نے اس کے پاس ایک ملازمہ کو اس کے پاس رہنے کی ہدایت دی۔ یہ پریہان خاموشی اور حیرت سے سب دیکھتی رہی۔ اس بار وہ حدید کے خاطر چپ رہی، ورنہ دل مچل رہا تھا۔ کہہ دے، اگر پہلے اس کی طبیعت پر انسان سمجھ کر ہی چیک اپ کروا لیا ہوتا تو یہ خوشی پہلے مل جاتی۔ خانزادہ اس کا ہاسپٹل سے تفصیلی چیک اپ کروا لایا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے آئرن کی کافی کمی بتائی تھی، اس کا ایچ بی بھی کم تھا، اس کی ٹریٹمنٹ جاری رہنی تھی۔ دودھ فروٹس اب خانی بیگم اپنی نگرانی میں اس کے پاس بھجواتی تھی۔ اس کے لیے اتنا بہت تھا۔ حدید خوش ہے، وہ بھی خوش ہو گئی۔ دل چاہتا تو باہر سب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جاتی، ورنہ کمرے کے بیک سائڈ بنے لان میں بیٹھی رہتی۔ اب اسے کوئی روک ٹوک نہیں کرتا تھا۔ اس نے اتنے وقت بعد مرحا اور ریما سے بات کی۔ وہ اس کے لیے خوش تھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا منال کافی بیمار ہو گئی تھی، اسی لیے اس کو اس کے باپ نے ملائیشیا اس کی بہن کے پاس بھیج دیا ہے۔ شاید ہاشم خان بیٹی کی وجہ سے اپنے خاندان میں کافی بدنامی جھیل چکا تھا۔ وہ مطمئن ہوئی، فی الحال اتنا بہت تھا اس کے لیے۔ حویلی میں اب بھی وہ بس گل جان کے ساتھ زیادہ باتیں کرتی تھی۔ اب ان کا لباس اور حالت کافی بہتر تھی۔ عادت نہیں تھی بیٹھے رہنے کی، مگر خانزادہ ان کو کام کرتا دیکھ کر بھڑک اٹھتا تھا۔ پریہان کے پاس آ جاتی، کبھی مومنہ کا خیال رکھتی یا پھر کمرے میں ریسٹ کر لیتی۔ یکدم فارغ ہو جانے پر بلائی پھرتی تھی۔ پریہان ان کی حالت پر کھلکھلاتی رہ جاتی تھی اور وہ خانزادہ کی شکایتیں لگاتی جاتی تھیں۔ اب کام کرنا برا نہیں لگتا، کم سے کم مصروف ہی رہنے دو۔ وہ خانزادہ کو خفگی جتاتی تو لہجے میں مان اور محبت ہوتی تھی۔ میرے بچوں کو پالیے گا بس، پریہان تو اپنا خیال نہیں رکھ سکتی، ان کا کیا رکھے گی؟ وہ ناک چڑھا کر بولتا، پریہان کی گھوریاں نظر انداز کر دیتا تھا۔ اس معاملے میں وہ پریہان کی سنے بغیر اپنی مرضی سے اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ اس وقت پریہان اکیلی بیٹھی دھوپ کا مزہ لے رہی تھی۔ گل جان کچھ دیر پہلے ہی اس کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی تھی۔ خانزادہ مردان خانے میں ایک طرف بیٹھا ادب خان سے بہروز خان کے معاملے میں بات کر رہا تھا۔ خان جی، پرویز کا موبائل میرے پاس تھا، اس کی سیکیورٹی ہٹوا کر ڈیٹا نکلوا لیا ہے۔ کسی خان صاحب سے رابطے میں رہتا تھا، خان زوار صاحب اور سردار
صاحب پر حملہ بھی اسی نے کیا تھا، آپ پر بھی، مگر سارے ریکارڈ میں کہیں یہ بات واضح نہیں۔ وہ خان صاحب کون ہے؟ ادب خان کی بتائی تفصیل پر وہ بھی الجھ گیا۔ بہروز خان پر شک تھا مگر اس بات کا ثبوت کہیں نہیں تھا۔ تو پتہ کرو ادب خان، پرویز کس سے ملتا تھا، کہاں جاتا آتا تھا؟ میں مزید نہیں لٹکا سکتا یہ معاملہ، اسے قانونی طور پر حل کرنا چاہتا ہوں، خانزادہ نے سختی سے کہا۔ اسے جلد از جلد ثبوت چاہیے تھا، وہ اس بار یہ قصہ ہی ختم کرنا چاہتا تھا۔ ادب خان کو مزید کچھ ہدایات دے کر کال کاٹ دی۔ پلوشے سے شادی کا بھی پوچھنا تھا، وہ یہ بات سامنے بیٹھ کر کرنا چاہ رہا تھا مگر اس کا آنا یا خانزادہ کا شہر جانا ممکن نہیں تھا، اسی لیے کال پر ہی دو ٹوک پوچھ لیا۔ پلوشے شادی کے لیے متسبسب تھی، خانزادہ کو یہی بہتر لگا کہ ابھی شادی نہ کی جائے۔ پریحان کا خیال آنے پر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ لنچ کروا گیا تھا، اب جانے کیا کر رہی تھی کمرے میں، ہمیشہ کی طرح وہ موجود نہیں تھی۔ بس ضد ہوتی ہے کمرے میں رہنا ہے مگر کمرے میں ٹکتی نہیں ہے، وہ نفی میں سر ہلا کر بڑبڑایا۔ گلاس ڈور سے باہر جھانکا تو سامنے چیئر پر پیر سمیٹ کر بیٹھی جاتی دھوپ کو تکتے ہوئے وہ گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ وہ اسے یوں اکیلے بیٹھا دیکھ کر آگے بڑھا۔ برا لگتا تھا اس کا یوں اکیلے بیٹھے رہنا، مگر اب اچانک وہ سب سے گھل مل جاتی یہ بھی مشکل تھا۔ اس کے پیچھے سب اس کے ساتھ کیسے رہے یہ بھی پتہ چل چکا تھا اسے، اس کے بعد ضد کرنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ پریحان، دھوپ جا رہی ہے، اب اندر آ جاؤ نا، اس کے سامنے آتے ہی لبوں پر نرم مسکان سجا لی۔ خیال نہیں رہا۔ وہ پیر نیچے اتار کر جوتے ایک ہاتھ میں پکڑ کر خانزادہ کے سامنے بازو پھیلا گئی۔ وہ آپ کو اچھا لگتا تھا نا اپنی مرضی سے مرضی کی منزل تک لے جانا، وہ باہیں پھیلائی یاد دلا رہی تھی۔ وہ پہلے حیران ہوا، پھر ہنس کر آگے بڑھتے ہوئے اسے باہوں میں اٹھاتا سینے سے لگا گیا۔ مجھے اب بھی اچھا لگتا ہے، اب تو دل کرتا ہے تمہیں اپنی محبت کے حصار میں رکھوں، اپنے عشق کی قید میں خود تک محدود کر لوں اور کبھی دور نہ ہونے دوں۔ کمرے میں لے جا کر اسے بستر پر بٹھاتے ہوئے محبت سے لبریز لہجے میں بولا۔ پریحان اس کی بات پر مسکرائی، شرم سے لبریز مسکان نے چہرے پر گلال سا بکھیر دیا تھا۔ وہ واضح طور پر فرق محسوس کر رہا تھا، وہ پہلے سے زیادہ پیاری لگتی تھی، چہرے پر انوکھی سی کشش پھیلی تھی۔ شاید ماں بننے کی خوشی ہر لڑکی کو ہی ایسا روپ دے دیتی ہے۔ حدید، ایک بات پوچھوں؟ پریحان نے اسے مخاطب کیا تو وہ سر ہلا گیا۔ گلاس ڈور بند کر کے پردے برابر کر دیے اور کمرے کی لائٹس آن کرتا اس کے پاس بیٹھا۔ سب لوگ وارث کے لیے خوش ہو رہے ہیں، اگر بیٹی ہوئی تو؟ اس نے دماغ میں مچلتا سوال پوچھا۔ ہم ویٹ کر لیں گے، وارث اگلی بار سہی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ آنکھوں میں شریر سی چمک تھی۔ اگلی بار بھی نہ ہوا تو؟ پریحان کو فکر ستائی۔ تو اس سے اگلی بار ویٹ کرتے رہیں گے جب تک وارث نہیں آتا، کوشش جاری رہے گی، وہ سنجیدگی سے بولا تو ہونٹوں کے کناروں پر مسکان مچل رہی تھی۔ اس کی بات پر پریحان کی آنکھیں پھیلی۔ بیٹیاں تو مجھے بہت پیاری لگتی ہیں، چاہے جتنی ہو جائیں، بس ایک بیٹا ہونا ضروری ہے، وہ سکون سے بولتا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ مجھے اس سب سے دور رکھیں، وارث واٹ ایور، چاہیں تو دوسری شادی کر لیں، میں اپنی بیٹی لے کر ناراض ہو کر چلی جاؤں گی۔ اس کی بات پر وہ آنکھیں دکھاتا سیدھا ہوا تو وہ بات بدل گئی۔ ایسا کریں سوچ بدلیں، بیٹی کو وارث سمجھ لینا، وہ کیا ہوتا ہے، سردار یا خان صاحب، بلا بلا، ہماری بیٹی ہوگی تو اس کو سردارنی بنا دیں گے، وہ سب فیصلے کرے گی اور سب کو سنبھالے گی۔ پریحان کی بچکانہ باتوں پر وہ کہا لگا کر ہنسا۔ تم پاگل ہو پریحان، یہ بتاؤ کیا تمہاری پوروا سے بات ہوئی ہے؟ خانزادہ نے یکدم خیال آنے پر سرسری سا پوچھا۔ نکاح تو کروا چکا تھا، ابھی پریحان کو نہیں بتایا تھا، نہ وہ پوچھ رہی تھی، یعنی لا علم تھی۔ ہاں جی ہوتی ہے، مگر اب بہت کم ہوتی ہے۔ کیا میں کچھ دن کے لیے آنی کے پاس ہوا ہوں؟ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، پوروا بھی بہت چپ سی ہو گئی ہے، ناراض ہوگی مجھ سے۔ ذکر چل ہی نکلا تھا تو وہ بھی پوچھنے لگی، اب تو جانا مشکل لگ رہا تھا پریحان، بس کچھ دن باقی ہیں، پلوشے کا نکاح سر پر ہے اور میں نے پہلے ہی سوچا تھا تمہاری آنی اور پوروا کو بھی انویٹیشن دوں گا۔
انفیکٹ ڈرائیور بھیج دیں گے، کیا کہتی ہو؟ وہ اس کے سرد پڑتے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے کر گرمائش پہنچانے کی کوشش کرتا بول رہا تھا۔ مجھے جانا ہے حدید، نکاح میں آ جاؤں گی، بس 3-4 دن رہوں گی۔ میرا جانا الگ بات ہے، میں فرینڈ سے بھی مل لوں گی، مرحا اور ریما سے تو میں نے بات کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھی ناراض ہو رہی تھی، وہ اپنی بات پر اٹک چکی تھی۔ وہ پوروا کا پوچھ کر پچھتایا تھا۔ نہیں بھائی، بعد میں چلی جانا، کبھی چاہو تو انوائٹ کر لو فرینڈز کو بھی، میں نہیں رہ سکتا ایک دن بھی۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھتا اس کے گرد باہوں کا حصار باندھ کر بولا تھا۔ مرحا نہیں آتی یہاں، پہلے بھی نہیں آئی تھی، وہ منہ بنا کر بولی۔ بہت منانے پر بھی وہ حویلی آنے پر ہر بار معذرت ہی کر لیتی تھی۔ اچھا پلوشے کے نکاح کے بعد لے جاؤں گا میں خود۔ وہ بات ختم کرتا جھک کر اس کے رخساروں پر لب رکھ گیا۔ وہ سٹپٹا گئی۔ میں بات کر رہی ہوں، وہ ناراضگی جتاتی اس کے سینے پر ہاتھ جما کر دور ہوئی تھی۔ میں بات ختم کر چکا ہوں نا، وہ اسے آنکھیں دکھاتا اس کے ہاتھ جھٹکے سے ہٹا کر اپنی طرف کھینچ کر سینے سے لگاتا اس کی تھوڑی پر لب رکھ گیا۔ پر یہاں اس کے دولہانہ پن پر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ صبح کے قریب سویا تھا، آنکھ کھلی تو آنکھیں مسلتا اٹھ کر بیٹھا۔ کمرے میں اب بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اٹھ کر پردے ہٹائے تو باہر دن پورے عروج پر تھا۔ اس نے پلٹ کر ٹائم دیکھا تو دن کے 2 بج رہے تھے۔ بالوں میں ہاتھ چلاتا فریش ہونے چلا گیا۔ گرم پانی سے شاور لے کر اچھا خاصا فریش محسوس ہو رہا تھا۔ جینز پر بلو ٹی شرٹ پہنے وہ بال برش کر کے ویسے ہی نم چھوڑے موبائل چیک کرتا باہر نکلا۔ آج یوں ہی نہیں آ پایا یار، آنکھ نہیں کھلی، پتہ نہیں۔ بیزاری سے احمر کے ساتھ کال پر بات کرتے ہوئے کچن میں جا کر اپنے لیے کافی تیار کرنے لگا۔ فریج سے فروزن کباب اور مچھلی نکال کر تلے اور پلیٹ میں رکھ کر کیچپ وغیرہ رکھ کر ٹرے تیار کیا اور کافی کا بھاپ اڑاتا مگ رکھا۔ لاؤنج میں آ کر بیٹھتا زچ ہوا۔ آئرہ کی کالز آ رہی تھی مسلسل۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بات ہوگی۔ اسے میسیج بھیج کر موبائل رکھ دیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک کر گردن گھمائی تو یکدم رات کا واقعہ یاد آیا۔ وہ رات والے حلیے میں ہی کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی، رونی صورت اور بھیگی آنکھیں۔ اس کے جبڑے بھیج گئے، موڈ خراب ہو گیا۔ آؤ کھانا کھاؤ، اس نے مروت نبھاتے ہوئے کہا۔ آنی کے گھر جانا ہے، وہ صدمے میں گھری ہوئی تھی۔ آنی رات کے وقت پاس تھی۔ صبح اٹھی تو سب غائب تھے۔ صبح سے 10 بار کمرے سے نکل کر باہر آئی تھی۔ اسے تو لگا تھا سب جا چکے ہیں۔ کھٹ پٹ کی آواز پر بھی ڈر کر چھپتے چھپتے نکلی تھی۔ جانے کون آ گیا تھا، مگر سامنے رات والا مغرور لڑکا نک سے تیار کھانا لیے بیٹھا تھا۔ تمہاری آنی کو ضرورت ہوتی تمہاری تو یوں رات کے دوسرے پہر میرے سر پر پھینک کر نہ جاتی۔ چپ چاپ یہاں آ کر بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ تم بھوک سے مرین تو میں بھی اسی کمرے میں دفن کر دوں گا، وہ کاٹدار لہجے میں بولا۔ پوروا کا حلق خشک ہوا۔ کہاں موسیٰ اور حدید جیسے نرم لہجوں والے اور مسکرا کر بات کرنے والے لوگ، کہاں یہ شکل میں عیسیٰ سے ملتا جلتا مگر مزاج 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ چل کر اس کے سائیڈ والے صوفے پر بیٹھی۔ ٹرے پر نظر پڑی تو منہ اتر گیا۔ نہ روٹی نہ ہی نان، خالی مچھلی اور شامی کباب۔ وہ جا کر کچن سے ایک اور پلیٹ لایا اور اسے پلیٹ میں مچھلی کا ایک بڑا پیس اور 2-3 کباب رکھ کر دیے۔ فورک اور نائف بھی رکھ دی۔ موبائل پر پھر سے کال آ رہی تھی۔ صرف یہ کیسے، وہ ڈرتے ڈرتے بول رہی تھی۔ اس کے کھا جانے والی نسوں پر چپ ہو گئی۔ اب آواز نہ آئی تمہاری، موبائل کے اسپیکر پر ہاتھ رکھ کر دھیمی آواز میں غصے سے وارن کیا۔ پوروا چپ چاپ کیچپ نکال کر کباب کھانے لگی۔ عیسیٰ احمر بتا رہا تھا، آپ کی طبیعت خراب ہے، میں آ رہی ہوں آپ کے پاس، اور پلیز منع نہیں کرنا، بس دیکھ لوں گی تو چلی جاؤں گی۔ آئرہ کال پر بے چینی سے بول رہی تھی۔ اس نے بھونکلا کر سامنے بیٹھی پوروا کو دیکھا جو کھانے میں مگن تھی۔ وہ کم سے کم اپنے اس عجیب اچانک نکاح کا آئرہ یا کسی کو بھی بتانا نہیں چاہ رہا تھا۔ آئرہ ایکچولی میں معذرت کرنی چاہی، مگر وہ بات درمیان میں ہی کاٹ گئی۔ نو مور ایکسکیوز پلیز، بس دیکھ کر اطمینان ہو جائے گا، ایسے تو فکر مند رہوں گی، پلیز عیسیٰ، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آج وہ اکیلا نہیں تھا۔ آئرہ آ جائے تو کیا فرق پڑتا۔ پرسوچ نظر سے پوروا کو دیکھا جو
اب اپنی پلیٹ سے فش کا پیس اس کی پلیٹ میں رکھ رہی تھی۔ اس نے حامی بھر لی۔ فائن، آ جاؤ۔ وہ اجازت دے کر کال کاٹ گیا۔ سر جھٹکتا کھانے کی طرف متوجہ ہوا تو جھٹکا لگا۔ وہ مچھلی اس کے پاس رکھ کر کباب اپنی پلیٹ میں جمع کیے کھانے میں مصروف تھی۔ اس کا دماغ گھوما تھا۔ میں نے کب اجازت دی؟ تم یہ ایکسچینج کر سکتی ہو۔ کچھ زیادہ معصوم بن رہی ہو۔ دانت کچکچا کر اسے دیکھا۔ وہ فورک میں اٹکا کباب کا پیس کیچپ میں ڈبو کر کھاتی اسے دیکھنے لگی۔ وہ چپ ہوا تو منہ میں ڈال لیا۔ عیسیٰ کا صبر جواب دے رہا تھا۔ جاؤ کمرے میں اور وہیں رہنا۔ میرے گیسٹ آ رہے ہیں، تم ان کے جانے سے پہلے روم سے مت نکلنا۔ اس سے پلیٹ چھین کر بولا۔ بچے کچے کباب اپنی پلیٹ میں ڈالتا پھر سے مچھلی کا پیس رکھ کر اسے پکڑایا اور کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے اچھے بچوں کی طرح پلیٹ تھامے وہاں سے چلی گئی۔ عیسیٰ نے کباب کا ٹکڑا منہ میں رکھا تو اس کا موڈ خراب ہوا۔ سب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اٹھ کر ٹرے کچن میں لے جا کر پٹخا۔ پلیٹ ویسے ہی فریج میں رکھی۔ کافی کا مگ سنک میں زور سے پٹک کر پھینکا اور فریج سے سیب نکال کر کھاتا ہوا لاؤنج میں جا کر بیٹھ گیا۔ عیسیٰ سنجیدگی سے بیٹھا تھا۔ آئرہ بھی آئی ہوئی تھی، احمر اور حسن بھی۔ میں خود آ رہی تھی۔ یہ دو الگ سے پروگرام بنا کر آئے ہیں، آئرہ نے اسے وضاحت دیتے ہوئے ہاتھ میں تھاما براؤن کیک کا ڈبہ ٹیبل پر رکھا۔ ظاہر ہے تمہیں فکر تھی، پھر ہمارا تو جگری یار ہے۔ احمر نے جب بتایا ہم تب ہی نکلے تھے۔ حسن اس کی وضاحت پر خواہ مخواہ ناک چڑھا کر بولا، اچھا چائے پیو گے یا کافی؟ عیسیٰ نے بات بدل دی، ساتھ آئے تھے یہاں آ کر بحث کرتے۔ عیسیٰ کو بچہ سمجھ رہے تھے، وہ اتنا پاگل بھی نہیں تھا۔ کیا یار آج تکلف کیوں کر رہے ہو؟ پیزا لائے ہیں، گرما گرم لنچ نہیں کیا ہوا ہم نے، مل کر کرتے ہیں۔ احمد نے پیزا کے ڈبوں کی طرف اشارہ کیا اور بولا، اوکے پھر جا کر برتن لے آؤ، کافی بنانی ہو تو بنا لینا۔ وہ صوفے پر پھیل کر بیٹھتا، کندھے اچکا گیا، میں لے آتی ہوں۔ یہ فریج میں رکھ دوں؟ آئرہ نے اٹھ کر کیک کا ڈبہ اٹھا کر پوچھا۔ عیسیٰ سر ہلا گیا۔ سامنے ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی ڈال کر گلاس منہ سے لگاتا وہ چونک گیا۔ پروا کمرے کا دروازہ کھول کر نکل رہی تھی، بنا شال دوپٹہ لیے، اسی لاپرواہ حلیے میں۔ عیسیٰ کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ یہ کون ہے؟ آئرہ بھی متوجہ ہو چکی تھی۔ احمر اور حسن کا منہ کھل گیا تھا۔ عیسیٰ کے اپارٹمنٹ میں لڑکی، یہ انوکھا واقعہ درپیش آیا تھا۔ وہ میں پانی۔ پروا سامنے گھورتی نظروں والے عیسیٰ کو دیکھ کر وضاحت دینے لگی۔ جب اس نے وہی گلاس پروا کی جانب کھینچ کر مارا، گلاس دیوار سے ٹکراتا ٹوٹ کر بکھرا۔ پروا کی زوردار چیخ برآمد ہوئی۔ احمر اور حسن بے ساختہ کھڑے ہوئے تھے۔ گھبرا تو آئرہ بھی گئی تھی۔ کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ عیسیٰ کی دھاڑ پر وہ ڈر کر واپس کمرے میں بند ہو گئی۔ باقی تینوں کی سوالیہ نظر اس پر جمی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کزن ہے وہ میری۔ کھولتے دماغ کو قابو میں کرتے ہوئے وہ بس اتنا بولا تھا۔ اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات تھی؟ پانی پینے آئی تھی۔ حسن نے اس کے غصے پر حیرت سے کہا، ہم کھا جاتے کیا؟ اس کو گلاس لگ جاتا تو؟ احمر بھی سر جھٹک کر خفگی سے بولا۔ آئرہ خاموش تھی۔ پروا کو اچھے سے دیکھا تھا۔ وہ نازک سی اور کچھ زیادہ حسین لڑکی عیسیٰ کی چاہے کزن تھی، مگر اس کے پاس کب سے اور کیوں تھی؟ کھٹک رہی تھی وہ۔ ہمارے ہاں لڑکیاں غیر مردوں کے سامنے نہیں آتی۔ وہ نہیں جانتی تھی تم دو بھی آ رہے ہو، ورنہ باہر نہ آتی۔ ناؤ لیو ہر۔ وہ سرد لہجے میں بولا تو آئرہ کو لگا اسے جتا رہا ہے۔ اپنی کزن کا اپنے دوستوں کے سامنے آنا بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا اسے۔ وہ خاموشی سے جا کر پلیٹس لے آئی۔ احمر اور حسن بھی خاموش ہو گئے تھے۔ عیسیٰ لب بھینچے بیٹھا رہا۔ کیا اندر دے آؤں تمہاری کزن کو؟ آئرہ نے پیزا کے کچھ سلائس پلیٹ میں رکھ کر سوال کیا۔ جانے کہ وہ ایک بار قریب سے دیکھنا چاہ رہی تھی اسے۔ نہیں، بعد میں دے دوں گا، تم لوگ کھاؤ بس۔ وہ فوراً انکار کر گیا۔ آئرہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھ سے بھی پردہ ہے کیا اس کا؟ آئرہ نے منہ بنایا تھا۔ شٹ اپ، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ماتھے پر بل ڈال کر بولتا رخ پھیر گیا۔ جتنی دیر وہ وہاں بیٹھے رہے، آئرہ کا دماغ اس کی کزن میں ہی اٹکا رہا تھا۔ خان حویلی میں اس وقت ثنا بیگم کے بھائی اور بھابیاں آئے ہوئے تھے۔ مردان خانے میں بیٹھے ان کے بھائیوں نے دریا اور درخشاں کے رشتے کی بات چھیڑ دی تھی۔ ثنا بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔
گھر میں باقی لوگوں کی شادیاں اور خوشیاں دیکھتے ہی ان کو اپنے بچوں کی فکر ستانے لگی تھی۔ آغا جان خاموش بیٹھے تھے۔ لڑکے دونوں ڈاکٹر تھے، رشتہ تو اچھا تھا مگر غیر خاندان۔ خانزادہ نے خان زوار سے اشارتاً مرضی پوچھی۔ وہ بھی ان رشتوں پر رضامند نظر آ رہے تھے۔ ابھی بات چل رہی تھی جب مردان خانے میں خان اور داور خان تیزی سے داخل ہوا۔ ذرا رک کر سب کو سلام کیا۔ چہرہ از حد سرخ ہو رہا تھا۔ داور اور خانزادہ چونکے۔ وہ تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ خانزادہ کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تو اٹھ کر اس کے پیچھے ہوا۔ کیا ہوا لالا، کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ الماری چھان رہا تھا جب خانزادہ نے نرمی سے پوچھا۔ آج یہ راحم خٹک میرے ہاتھوں مرے گا، قتل کر ڈالوں گا میں اس کا۔ یاور پسٹل نکال کر درشتگی سے بولا۔ ایک منٹ کیا ہوا ہے؟ ٹھہریں ذرا، بتائیں مجھے۔ خانزادہ گھبرا کر آگے بڑھتا اسے روکنے لگا۔ کمرے میں اسی وقت خان داور بھی داخل ہوا تھا۔ حد سے بڑھ رہے ہیں وہ لوگ، ہر بار جانے دیں کیا؟ یاور غصے سے بول رہا تھا۔ خان داور نے جلدی سے دروازہ بند کیا تاکہ باہر آواز نہ جائے۔ مجھ پر یا کسی پر بھی انہوں نے حملہ نہیں کیا۔ یہ کام خٹک حویلی والوں کا نہیں ہے لالا، خانزادہ نے اسے روک کر سمجھایا۔ یاور بھڑکا ہوا تھا۔ دشمنی میں بھول رہے ہو، ماموں کا بیٹا ہے وہ ہمارے، تم نانا صاحب سے بھی نہیں ملتے یاور، مورے کا سوچا ہے کبھی کیسا لگتا ہوگا تمہاری اس نفرت سے انہیں؟ بہت دکھ ہوتا ہے۔ حدید کہہ رہا ہے نا، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ داور نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا تھا۔ وہ خود بولا ہے ایسا، اپنے منہ سے مانا تھا اس دن بھی۔ یاور یاد دہانی کرواتے ہوئے چلایا۔ باہر مہمان بیٹھے تھے ورنہ وہ ضبط نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ تب کا حوالہ دے رہا تھا جب حاکم خٹک خانزادہ سے ملنے آئے تھے اور راحم ان کے ساتھ تھا۔ ملنے آئے ہو دیکھنے کے لیے کہ تمہاری پلاننگ ناکام کیوں ہو گئی؟ تم لوگوں نے تو مارنا چاہا تھا، وہ بچ گیا۔ یاور نے ترش لہجے میں اس کے ساتھ آئے اپنے ماموں زاد راحم خٹک کو غصے سے کہا تھا۔ ہاں یہی دیکھنے آیا تھا، اس بار بچ گیا تمہارا بھائی، اگلی بار نہیں بچے گا۔ راحم بھی جوان خون تھا، بے وجہ الزام پر بھڑک کر جواب میں بولا تھا۔ تب بھی خانزادہ نے درمیان میں آ کر ان کے درمیان کی سرد جنگ کو ختم کیا تھا۔ آج پھر وہی بات تھی۔ آپ نے بغیر ثبوت ان لوگوں پر الزام لگایا، اس لیے وہ ایسے بولے تھے۔ غصہ آ گیا تھا ان کو۔ میں جانتا ہوں نا، مجھ پر حملہ خٹک خاندان والوں نے نہیں کیا۔ خانزادہ اس کے ہاتھ سے پسٹل چھین کر غصے سے بولا تھا۔ پاگل نہیں ہوں میں، وہ حملہ کر کے دیدہ دلیری سے یہاں آ جاتے ہیں تماشا دیکھنے، منہ سے اقرار کرتے ہیں اور میں پھر بھی بزدلوں کی طرح بیٹھا رہوں؟ یاور نے تیش سے کہا۔ یار نانا ہے وہ ہمارے۔ داور اس کے جذباتی پن پر بولتا سر پکڑ کر بیٹھا۔ اور اگر وہ نانا میرے چھوٹے بھائی کو مروا کر ہمیں سرداری دینا چاہیں گے تو کوئی رشتہ نہیں میرا ان سے۔ یار نہیں چاہیے جائیداد اور اونچا رتبہ، حدید جان ہے میری، اسے کچھ ہو جاتا تو؟ یاور سسک پڑا۔ حویلی والوں کے ان شک و شبہات نے اس کے دماغ میں گھر کر لیا تھا۔ پاگل پن میں وہ کسی پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ خانزادہ نے گہرا سانس بھر کر پسٹل پیچھے کیا۔ کچھ بولنا چاہا مگر یاور تیزی سے وہاں سے نکل کر چلا گیا تھا۔ پاگل ہو گیا ہے یہ، میں دیکھتا ہوں اس کو، تم جا کر مہمانوں کے پاس بیٹھو، آغا جان سے کہو ہاں کر دیں، اچھے رشتے ہیں، سب سے بڑھ کر چاچو اور چچی خوش ہیں۔ داور نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ یاور کی فکر ستا رہی تھی۔ خان داور وہاں سے نکل کر یاور کے پیچھے چلا گیا۔ وہ گہرا سانس بھر کر مہمانوں کے پاس جا بیٹھا، آغا جان کو سمجھا کر ہاں کروائی اور آگے کی بات طے کرنے لگے۔ خان یوسف ڈائریکٹ شادی کرنا چاہتے تھے مگر خان زوار ان کی پڑھائی کو لے کر متذبذب تھے۔ پلوشے کے نکاح میں فی الحال ان کی منگنی ہونا قرار پائی تھی۔ یاور اپنے کمرے میں بند ہو چکا تھا مگر خانزادہ کو اطمینان تھا، وہ کہیں گیا نہیں تھا، یہ جانے بغیر کہ خان یاور کا جذباتی پن ان کی زندگی میں کیسا طوفان برپا کرنے والا ہے۔ ان سب کے جاتے ہی کتنی دیر وہ لاؤنج میں بیٹھا رہا۔ دن گزر گیا تھا، شام ڈھل رہی تھی۔ خانزادہ کی کالز وقفے وقفے سے آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اب وہ منائے گا اور پروا کا خیال رکھنے کی ہدایت دے گا۔ اس نے موبائل اٹھا کر اسکرین دیکھی۔ اس رات دیوار پر مارنے سے اسکرین کا گلاس بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ ٹھیک ہے آپ کی لاڈلی، مجھ سے ابھی بات مت کریں، وہ کال اٹینڈ کر کے ناراضگی سے بولا۔
عیسیٰ بہت ناراض ہو گیا۔ وہ نرمی سے بولا تو عیسیٰ کا جی چاہا سب ناراضگی بھلا دے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے کسی سے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، میری زبان کی اور میری مرضی کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں نا؟ وہ غصے سے بول رہا تھا۔ خانزادہ نے گہرا سانس بھر کر اسے سنا اور مختصراً اسے سارا مسئلہ بتایا۔ موسیٰ پہلے بتا دیتا تو میں کچھ کر لیتا، تب یہی آخری حل تھا میرے پاس۔ میں خود پریشان ہوں، پر یہان کو پتہ چلا تو مجھ سے ناراض ہو جائے گی اور اسے بتانے کے لیے مجھے مناسب الفاظ نہیں مل رہے۔ اپ سیٹ ہو جائے گی۔ ابھی تو پوروا سے بات نہیں ہو رہی اس کی، وہ کال ریسیو نہیں کر رہی بالکل۔ پلیز عیسیٰ خیال رکھنا اس کا۔ وہ نرم لہجے میں اپنی مجبوری بتاتا عیسیٰ کو جھنجھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ خیال وغیرہ نہیں رکھ سکتا؟ ہاں، اسے سیف رکھوں گا اور جلد اس بات کا کوئی حل ڈھونڈے۔ میں اسی خاموشی سے اسے چھوڑ دوں گا، ساری زندگی رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ چائلڈش ہے اور میرے ٹائپ کی تو بالکل نہیں۔ سو پلیز ڈو سم تھنگ۔ عیسیٰ بیزاری سے بولتا چلا گیا۔ خانزادہ چپ سا ہو گیا تھا۔ نکاح زبردستی کروا لیا تھا، مگر اسے قبول کرنے پر زبردستی مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ اوکے، جیسا تم چاہو۔ کوئی اور انتظام ہونے تک اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس نے وارننگ دی اور کال کاٹ دی۔ عیسیٰ نے موبائل ٹیبل پر پڑھا، جبڑے بھینچے ضبط کرتا رہا۔ سامنے ٹیبل پر سامان بکھرا ہوا تھا، پیزا کے خالی ڈبے اور ان میں بچے کچے سلائس، استعمال شدہ برتن۔ اس نے رخ پھیر کر اس کمرے کی طرف دیکھا جہاں پوروا تب سے بند تھی۔ دروازے کے پاس باہر کانچ بکھرا پڑا تھا۔ اس سب پھیلاوے سے اس کا سر درد کرنے لگا۔ اٹھ کر دروازے تک پہنچا، بد لحاظی سے دروازہ بجایا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو وہ سامنے کھڑی تھی۔ عیسیٰ نے تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ ابھی تک وہی لباس پہنا ہوا تھا، جینز پر فراک، سویٹر کے بٹن لاپرواہی سے کھلے ہوئے تھے، پیروں میں چپل تھی، بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ سستا ہوا چہرہ، سوجی ہوئی گلابی آنکھیں بتا رہی تھی بہت دیر تک روتی رہی ہے۔ اس کے خاموشی سے جائزہ لینے پر پوروا نے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جاؤ چینج کرو، اپنا حلیہ بہتر کرو اور باہر آؤ، بات کرنی ہے۔ وہ ناگواری سے اس کا حلیہ دیکھ کر ہدایت دے کر پلٹا۔ باہر ٹیبل پر پڑے پیزا کے ڈبوں سے اپنا ڈبہ اٹھایا۔ اس نے 3 سلائس پہلے سائڈ پر کر دیے تھے، جا کر اوون میں گرم کیے اور اپنے لیے کافی بنا کر باہر آیا۔ ابھی صوفے پر بیٹھے کچھ دیر ہوئی کہ وہ نکل کر لاؤنج میں آئی۔ پہلے سے بہتر حلیے میں تھی، ڈارک بلو جینز پر براؤن موٹی ٹی شرٹ پہنی تھی جو گھٹنوں تک آتی، کافی کھلی کھلی تھی، بال برش کیے ہوئے تھے، چہرہ نم تھا، شال جیسے سے کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ عیسیٰ نے خاموشی سے پیزا کی پلیٹ اور کیچپ اس کے سامنے رکھی۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے بیٹھی رہی۔ کھاؤ یہ اور میرے پاس رہنے کے لیے کچھ ضروری باتیں یاد رکھنا۔ اب تم میرا کوئی بھی گیسٹ آئے کمرے سے مت نکلنا، یہاں کی سب صفائی بھی تم کرو گی اور برتن بھی دھونے پڑیں گے۔ کھانا میرے ذمہ ہے، باقی کام اپنے خود کرنے ہوں گے۔ وہ سنجیدگی سے بولتا رک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ سر ڈالے بیٹھی رہی۔ عیسیٰ نے لب بھینچے۔ کھاؤ اب یا میں خود کھلاؤں تمہیں؟ چپتے لہجے میں کہتے ہوئے پلیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ نہیں کھانا، وہ دوبدو بولی۔ آواز بھر گئی تھی۔ ایسی بے قدری اور ذلت تو کبھی نہیں دیکھی تھی اس نے۔ اسے بہت پیار سے رکھا جاتا تھا، پر یہاں 2-3 سال بڑی تھی، پھر بھی اسے کسی بچے کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ موسیٰ نے بھی ایسے ہی خیال رکھا تھا۔ سامنے بیٹھا اکڑو مسلسل غصہ کر رہا تھا اس پر۔ کیوں نہیں کھانا؟ فرمائشی پروگرام شروع کرنے کا سوچنا بھی مت۔ نہ مجھے کھانا بنانا آتا ہے، نہ تم اس قابل لگ رہی ہو کہ کچھ بنا سکو، تو جو ہے وہی کھانا پڑے گا چپ چاپ۔ وہ پھر سے سخت لہجے میں بولا۔ میں بچا ہوا نہیں کھاتی اور آپ نے مجھے گلاس مارا زور سے۔ مجھے پیاس لگی تھی، میں ابھی تک پانی کے بغیر پڑی رہی۔ آپ برے انسان ہیں، میں آپ سے کچھ بھی لے کر نہیں کھاؤں گی۔ وہ مٹھیاں بھینچتی روتے ہوئے بولتی چلی گئی۔ عیسیٰ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تو پھر کیا کرو گی؟ خود بنا کر کھاؤ گی؟ کون لا کر دے گا کھانا؟ گلاس دیوار پر مارا تھا، تمہیں نہیں لگا تو اس ڈرامے کی وجہ؟ ماتھے پر بل ڈال کر سوال کرنے لگا۔ وہ روتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ نہیں جان پایا ایسا سردی سے تھا یا غصے سے۔
مجھے آنی کے پاس جانا ہے، آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ آنکھیں رگڑتی سک کر بولی۔ عیسیٰ نے خاموشی سے اسے دیکھا، شاید وہ کچھ زیادہ غلط کر بیٹھا تھا۔ اسے گلٹ ہونے لگا مگر ظاہر نہیں کیا۔ تم یہاں سے نہیں جا سکتی، اب کھاؤ یہ۔ اس بار وہ لہجہ سخت نہیں رکھ پایا۔ نہیں کھاؤں گی، بچا ہوا نہیں چاہیے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے بولتی اٹھ کر جانے لگی۔ عیسیٰ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اسے وہ کوئی بیچاری لگی تھی، اس میں تو اچھی خاصی اکڑ تھی۔ یہ بچا ہوا نہیں ہے، میں نے پہلے ہی سائڈ پہ رکھا تھا، گرم کر کے لایا ہوں، صاف ہے بالکل۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام کر روکتے ہوئے وضاحت دی اور واپس بٹھا کر پلیٹ اس کے سامنے کی تھی۔ نہیں چاہیے، وہ اس بار اونچی آواز میں چیخی تھی۔ عیسیٰ کا ضبط جواب دینے لگا۔ اتنا نخرہ وہ کب کسی کا اٹھاتا تھا؟ اس نے تو آج تک بس نخرے دکھائے تھے۔ چپ، بالکل چپ، آواز نہ آئے اب۔ اور وہ دھاڑ کر بولا تو پوروا سہم سی گئی، بھیگی آنکھوں سے اسے تکتی ساکھ سی بیٹھی تھی، مگر اب بھی پلیٹ کی طرف اس نے نہیں دیکھا تھا۔ عیسیٰ نے زچ ہو کر اس کی اکڑ دیکھی اور موبائل پر پیزا آرڈر کرنے لگا۔ معصوم شکل اور ڈھٹائی دیکھو۔ بڑبڑاتے ہوئے موبائل ایک طرف رکھا، سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ہونٹ لٹکائے آواز دبا کر روتی اب بھی اسے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اٹھ کر کچن میں گیا، پانی کا گلاس لا کر اس کی طرف بڑھایا، لیکن وہ پانی لینے کو بھی تیار نہیں ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ نخرے کیوں دکھا رہی ہو؟ مجبوری تمہاری ہے، میری نہیں، پانی پیو اب، زچ ہوتے ہوئے بولا اور گلاس مزید اس کے قریب کیا۔ آپ نے مجھے مارا اور ڈانٹا بھی۔ وہ اسی غم سے نہیں نکل رہی تھی، وہ غصہ کر کے پچھتایا تھا۔ اوکے، آئی ایم سوری، میں نے غلط کیا، یہ لو پانی پیو، نرمی سے کہہ کر پانی کا گلاس اس کے خشک ہونٹوں سے لگایا تو وہ دونوں ہاتھوں سے گلاس پکڑتی کھٹاکھٹ پورا گلاس پی گئی۔ اور چاہیے؟ ابھی وہ صوفے پر ٹکنے ہی لگا تھا کہ وہ گلاس اس کی طرف بڑھا کر بولی۔ عیسیٰ کو صدمہ ہی لگ گیا، وہ اسے ملازم سمجھ رہی تھی کیا؟ یہ تم میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جاؤ گی ناکارہ لڑکی۔ وہ دانت پیس کر بولتا، گلاس چھیننے کے انداز سے لیتا، واپس کچن میں گیا اور پانی ڈال کر لایا۔ کچھ دیر تک پیزا ڈیلیور ہو چکا تھا۔ پیمنٹ کر کے وہ اندر آیا اور اس کے سامنے ڈبہ پٹخا۔ پوروا اس بار پیزا پیکنگ کھول کر سکون سے کھانے لگی۔ کیا وقار تھا! ڈر بھی رہی تھی، روئی بھی، مگر ناراضگی دکھا کر تازہ پیزا بھی لے کر کھایا۔ وہ جان گیا عذاب مول لے لیا ہے۔ تمہاری بہن کی کال آ رہی ہے، بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ اس نے سوال کیا تو وہ منہ بھر کر اسے دیکھنے لگی۔ میرا موبائل موسیٰ بھائی کے گھر رہ گیا ہے، آہستگی سے بتایا۔ عیسیٰ نے نوٹس کیا، اس کی آواز بہت دھیمی اور نرم تھی، مگر چیختی تھی تو کان دکھا دیتی تھی۔ اچھا ہے موبائل کے بغیر رہو، عیسیٰ سر جھٹک کر بڑبڑایا۔ آواز اتنی ہلکی تھی کہ وہ نہ سن پائے۔ اب یہ سب صاف کر کے ہی سونا، ہدایت دی، لہجہ دھیما رکھا، کون جانے اونچی آواز پر پھر منہ سجالے اور صفائی بھی اسے کرنی پڑ جائے۔ بددلی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اس کی مجبوری یہ تھی کہ خانزادہ نے یہ ذمہ داری سونپی تھی، ورنہ وہ اسے بھوکا رکھ کر سبق سکھا دیتا۔ باہر بیٹھی پوروا نے پیٹ بھر کر کھایا اور باقی بچا ہوا جا کر فریج میں رکھا۔ عیسیٰ نے جو پلیٹ میں سلائس رکھے تھے وہ بھی فریج میں رکھے۔ باہر آ کر سب بکھرا ہوا سامان دیکھتی روحان سی ہوئی۔ جیسے ہمت کر کے سب سمیٹا، کچن میں برتن رکھے تو یاد آیا وہ برتن دھونے کا حکم بھی دے چکا ہے۔ نہایت معصومیت سے روتے روتے گن کر 4 سے 5 پلیٹس اور ایک کپ ایک مگ دھویا اور ایک سائڈ پر رکھے اسٹینڈ میں لگاتی باہر آئی۔ دروازے کے آگے مگ کا کانچ دیکھ کر ڈرتے ڈرتے جھکی اور اٹھانے لگی۔ کانچ ملائم ہاتھ کی جلد میں کھپ گیا۔ اس کی زوردار چیخ گونجی تھی۔ خوشبو میں بسا عیسیٰ، جو اب اپنی گاڑی کی چابی اٹھائے باہر جانے کی تیاری میں تھا، چیخ کی آواز پر بھاگ کر باہر نکلا تھا۔